بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تراویح میں 125 پارہ تلاوت کیا گیا ہے۔ 8واں پارہ آخر کا آدھا حصہ اور 9واں پارہ پون تلاوت کیا گیا ہے۔ 8ویں پارے کا نصف آخر سورۃ الاعراف سے شروع ہوتا ہے۔ اعراف کہتے ہیں لمبی دیوار کو، چونکہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دیوار کا تذکرہ کیا ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان پر ہوتی، اس وجہ سے اس صورت کو سورۃ الاعراف کہتے ہیں۔ اس صورت میں بنیادی مضامین قرآن کے بیان کیے گئے: توحید، رسالت، عقیدہ، آخرت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب کے اعمال تولے جائیں گے، اچھے اعمال بھی تولے جائیں گے، برے اعمال بھی تولے جائیں گے۔ جس کے اعمال کا پلڑا، نیکیوں کے اعمال کا پلڑا بھاری رہے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کے برائیوں کے اور گناہ کے کا پلڑا بھاری رہے گا وہ ناکام ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم اور ابلیس کی داستان بیان فرمائی، آدم علیہ السلام اور ابلیس کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، روح پھونکی اور علم عطا کیا، ملائکہ کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، انکار کر دیا، راندہ درگاہ ہو گیا۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ ابلیس کے اندر 3 عین تھے، اگر ایک عین ہوتا، چوتھا عین، تو راندہ درگاہ نہ ہوتا۔ پہلا عین یہ تھا کہ وہ عالم تھا، علم اتنا زیادہ تھا کہ وہ طاؤس الملائکہ، ملائکہ کا معلم اور استاذ کہلاتا تھا۔ دوسرا عین یعنی عابد بھی تھا، وہ عبادت گزار بھی تھا۔ آسمانوں میں کوئی جگہ ایسا نہیں تھی ملائے اعلیٰ میں جہاں پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ تیسرا عین عارف بھی تھا، اللہ کی معرفت بھی اس کو حاصل تھی، تبھی تو جب اللہ اس کو اپنی درگاہ سے نکال رہے ہیں تب اللہ سے اس نے سوال کیا، اللہ مجھے مہلت دے دو۔ وہ جانتا تھا اس موقع پر بھی اللہ سے دعا کرنا رائے گا نہیں جائے گا، لیکن چوتھا عین نہیں تھا، یعنی وہ عاشق نہیں تھا۔ اگر عاشق ہوتا تو یہ سب سوالات نہ کرتا۔ عشق، محبت مصلحتیں نہیں دیکھتی ہے اور حیلے بہانے تلاش نہیں کرتی۔ عشق، محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر بات کو مان لیتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ بغیر عشق کے، بغیر محبت کے علم اور معرفت اور عبادت کام آنے والی نہیں ہے۔ الغرض حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، جنت میں رکھا، نعمتیں کھانے کا حکم دیا، جنت میں وقت گزارنے کا حکم اللہ نے دیا، ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا، شیطان نے درخت کے قریب لے گیا وسوسے ڈال کر۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا اس درخت کا پھل کھاتے ہی جو سب سے پہلے اثر ہوا وہ یہ ہوا کہ وہ بے لباس ہو گئے، جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھکنے لگے۔ مفسرین فرماتے ہیں شیطان کا جو انسان کا ازلی دشمن ہے، پہلا حملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کو بے حیا کر دے، بے حیائی کی طرف لے جائے۔ آج دنیا میں شیطان کے جتنے ایجنٹ ہیں وہ یہی کام کر رہے ہیں، بے حیائی کو پھیلانے کے کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی لباس اختیار کرنے کا حکم دیا۔ چونکہ جنت میں بے لباس کر دیا تھا شیطان، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اے اولاد آدم، اللہ نے لباس کو اتارا ہے، یہ ایک نعمت ہے، اس کو اختیار کرو۔ لباس آدمی پہنتا ہے تو خوبصورتی بھی نظر آتی ہے اور اس سے قابل شرم اعضاء ڈھکتے ہیں، ستر حاصل ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کے ساتھ ساتھ باطنی لباس بھی اختیار کرو۔ باطنی لباس کیا ہے؟ تقویٰ ہے، تقویٰ اختیار کرو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن 3 گروہوں کا تذکرہ فرمایا۔ ایک گروہ تو وہ ہوگا جو اپنی نیکیوں اور اللہ کے فضل سے جنت میں چلا جائے گا، ایک طرف جنت ہے، اور دوسرا وہ گروہ ہوگا جس کے نظریات غلط، عقائد غلط، اعمال غلط، وہ جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب یہ دونوں آپس میں مکالمہ کریں گے۔ جنت والے پوچھیں گے جہنم والوں سے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ تم نے دیکھ لیا ہے یا نہیں؟ تو وہ کہیں گے ہاں دیکھ لیا ہے۔ جہنم والے جنت والوں سے کہیں گے جہنم کی تپش اور جہنم کی ہولناکی اور وہاں کی گرمی کو دیکھ کر کچھ کھانے کو دے دو، کچھ پانی پینے کے لیے دے دو۔ یہ مکالمہ دونوں کا ہوگا، دونوں کے درمیان، جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہوگی جس کو اعراف کہا جاتا ہے۔ اس دیوار پر وہ لوگ ہوں گے جن کے نیکیاں اور جن کے گناہ برابر ہو گئے، یہ اصحاب الاعراف کہلاتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ چند دنوں تک ان کو اس دیوار پر رکھے گا، پھر اس کے بعد جنت میں اللہ ان کو داخلہ عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید پر آسمانوں کی پیدائش سے دلائل فرمائے، انسانوں اللہ کو مانو، ایک اللہ کی پرستش کرو، اللہ وہی ہے جس نے ساتوں آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا۔ دنیا میں انسان چھوٹا سا چھت بناتا ہے تو اس کو کھڑا کرنے کے لیے بیچ میں ستون لگاتا ہے، اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنایا، کوئی چھت نہیں ہے، اتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے۔ پھر اللہ نے عرش بنایا، عرش اتنا اونچا ہے، ساتوں آسمان زمین کرسی کے بالکل اندر سمے ہوئے ہیں، اور کرسی کی مثال عرش کے سامنے ایسی ہے جیسے بڑے صحرا میں اور بڑے میدان میں کرسی عرش کے مقابلے میں ایک انگوٹھی کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم سورج کو نہیں دیکھتے، چاند کو نہیں دیکھتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو، چاند کو، ستاروں کو پیدا کیا، اللہ کی قدرت کے معترف ہو جاؤ۔ اس کے بعد اللہ نے 5 انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام سے 5 انبیاء کا تذکرہ فرمایا، ان کی قوموں کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کی قوم کا تذکرہ، حضرت ہود علیہ السلام ان کی قوم عاد کا تذکرہ، حضرت صالح علیہ السلام ان کی قوم سمود کا تذکرہ، حضرت لوط علیہ السلام ان کی قوم کا تذکرہ، حضرت شعیب علیہ السلام قوم مدین کا تذکرہ۔ ان قوموں کا تذکرہ فرما کر اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، اے اللہ کے نبی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو آپ پریشان مت ہوئیے، دل چھوٹا مت کیجیے، تنگ دل مت ہوئیے، آپ کا کام صحیح طریقے سے، احسن طریقے سے دین کی تبلیغ کر دینا ہے، پریشان مت ہوئیے۔ آپ کو جیسے جھٹلا رہے ہیں پچھلی قوموں نے اپنی نبیوں کو جھٹلایا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی قوم کا تفصیل سے ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل دے کر، نبوت کے دلائل دے کر، معجزات دے کر فرعون اور فرعونیوں کے پاس بھیجا۔ فرعون کے دربار میں جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ فرعون نے کہا تم نبی ہو، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، عصا اژدہا بن گیا، اتنا زبردست اژدہا بن گیا، روایتوں میں آتا ہے فرعون گھبرا کر بھاگا، پھر پلٹ کر اپنی قوم کی طرف آیا، کہنے لگا یہ جادوگر ہے، ان کے جادو کو دیکھ کر تم ان پر ایمان مت لاؤ، ان کی بات مت مانو۔ پھر اپنے حواریین سے مشورہ کیا، اپنے ارباب مملکت سے مشورہ کیا، ان لوگوں نے مشورہ دیا کہ اگر یہ جادوگر ہے تو جادوگروں کو بلاؤ، ان کا مقابلہ کرو۔ مصر کے بڑے میدان میں وقت طے کیا گیا، دن طے کیا گیا، جادوگر آئے، بڑے بڑے ماہر جادوگر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کے پاس جو چیز تھی وہ جادو نہیں تھی، وہ معجزہ تھا، وہ دلیل نبوت تھی۔ جادوگر آئے، انہوں نے اپنا فن دکھلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی لاٹھی ڈالی، جادوگروں کی تمام رسیاں جو اژدہے اور سانپ بن کر میدان میں لوٹ پوٹ کر رہے تھے، سارے کے سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اژدہا بن کر اس کو کھا گئی۔ تمام جادوگر سجدے میں گر گئے، موسیٰ پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے ان کو دھمکایا، ڈرایا، فرعون کی دھمکیوں سے ان کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی، ذرہ برابر بھی وہ منحرف نہیں ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں کو سمجھاتے رہے، نہیں مانتے رہے، تو فرعونیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 قسم کے عذابات مسلط کیے۔ پہلا عذاب اللہ نے سخت طوفان کو بھیجا جس نے ان کی کھیتیوں کو تباہ کر دیا۔ دوسرا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹڈی دل لشکر کو بھیجا جو ان کے اناج اور غلے کو کھا گیا۔ تیسرا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوؤں کا عذاب بھیجا، جوئیں اتنی کثرت سے ان کے کھانے کی پینے کی چیزوں میں آ گئی، اس کو ناقابل استعمال بنا دیا۔ چوتھا عذاب مینڈکوں کا عذاب بھیجا، جہاں دیکھو منہ بات کرنے کے لیے منہ کھولتے، مینڈک چھلانگ لگا کر منہ کے اندر آ جاتے۔ پانچواں عذاب خون کا عذاب اللہ نے دیا، گھر میں جتنی چیزیں رکھی ہوئی، پیالے، مٹکے، ان تمام کی تمام میں پانی کے بجائے اور مٹکے میں شراب کے بجائے خون ہی خون نظر آتا۔ لیکن یہ قوم بڑی ہٹ دھرم قوم تھی، سرکش قوم تھی۔ جب بھی کوئی عذاب آتا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے اللہ سے دعا کیجیے عذاب ہٹ جائے، ایمان لے آئیں۔ حضرت موسیٰ دعا کرتے، عذاب ہٹ جاتا، پھر سرکش ہو جاتا۔ دوسرا عذاب آیا، پھر موسیٰ سے درخواست کرنے لگے، حضرت موسیٰ نے اللہ سے درخواست کی، عذاب بڑھ گیا، پھر سرکش ہو گئے۔ ہر مرتبہ یہی ہوا اور کہنے لگے موسیٰ یہ تمہارے اور تمہارے ماننے والوں کی نحوست سے عذاب آیا ہے۔ دنیا میں جو سرکش قومیں رہتی ہیں ان کا یہی وتیرہ، یہی شیوا ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے بھی ہندوستان میں دیکھا ہے کہ کورونا وائرس آیا تو کیا کہا گیا کہ
اصحاب دعوت و تبلیغ نے اس کو پھیلایا ہے۔ حالانکہ ظلم کی وجہ سے اور نافرمانی کی وجہ سے لوگوں پر وہ زمین کو تنگ کرنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا تھا، لیکن اس کو پھیرا گیا ہے کسی اور کی طرف۔ اسی طرح سرکش قوموں کا وتیرہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو قوم بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی ہمیں کوئی ضابطۂ حیات چاہیے زندگی گزارنے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر 30 دن بلکہ 40 دن اعتکاف کرنے کا حکم دیا۔ وہیں پر اللہ نے ان سے ہم کلام ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تورات لانے کے لیے۔ ادھر یہ ہوا اپنی قوم میں ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے۔ سامری کے بہکانے کی وجہ سے قوم شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ بچڑے کو، گائے کے بچے کو اپنا معبود بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہو کر آئے، تختیوں کو پھینک دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام پر غصہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پر دنیا میں بھی عذاب آئے گا، آخرت میں بھی یہ پکڑے جائیں گے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد الست کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے انسانوں، جب اللہ نے آدم کو دنیا میں بھیجا تو آدم حج کرنے کے لیے مکے کی سرزمین پر پہنچے تو عرفہ کے میدان میں وادی نعمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کی روحوں کو چونٹیوں کی شکل میں جمع فرمایا اور ان سے اللہ نے عہد لیا۔ کیا عہد لیا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا ایک زبان ہو کر قالوا بلا شہیدنا، پھر اطاعت کا عہد کیا۔ آخر میں اللہ نے بلعم بن باعورہ کا تذکرہ فرمایا، جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، صاحب علم بنایا تھا۔ قوم جبارین سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو جہاد کرنے کا حکم دیا گیا تو قوم جبارین کے لوگ گئے بلعم بن باعورہ سے کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرو۔ بلعم بن باعورہ نے انکار کیا، وہ نبی ہے، ان کے خلاف بد دعا نہیں کر سکتے۔ تو رشوت دی، تو رشوت لے کر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ یہ دیکھیے، وہ دعا کرنے کے لیے، بد دعا کرنے کے لیے جو الفاظ موسیٰ کے لیے استعمال کرتا اس کی زبان سے وہ الفاظ نہیں نکلتے، وہ الفاظ خود اپنے لیے جبارین قوم کے لیے نکلتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ علم ہونے کے باوجود بھی تم نے یہ کیا ہے نا، تمہاری مثال کتے کی طرح ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہمیشہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، تکبر نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال ہم تمام کو توفیق عمل عطا فرمائے۔